وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ سوئے کلام میں یہ جاذبیت ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کے قلب پر بھی وہ اس کا اثر ہوتا ہے اور سننے والوں کے قلب پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کا ہم سا ایک خاکسار بدکار سیاہ کار گناہوں میں لتڑا ہوا صرف نئے کپڑے پہن کر اس پہ کوئی اچھی خوشبو لگا کر اگر آ جائے تو جس جگہ سے گزرتا ہے وہ خوشبو چھوڑتا ہوا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ جانے کائنات ہیں کہ جن کے پسینے کی خوشبو تمام جہانوں کی خوشبوؤں سے افضل اور بہتر ہے۔ جب وہ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہوں گے، تشریف فرما ہوتے ہوں گے، ان گلیوں کا کیا سما ہوتا ہوگا، کیا بہاریں ہوا کرتی ہوں گی، کیا خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ اے تیرے دن بہار پھرتے
کا وہ سوئے ارے تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر کیسے پروان وار پھرتے ہیں، کیسے پروان وار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروان وار پھرتے ہیں، کیسے پروان وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ہم کو اپنی گدائی پر ناز ہے، ہمیں فخر ہے مگر فخر تکبر والا نہیں، اس ذات پر فخر ہے، اس رب الذات پر فخر ہے کہ جسے فخر زیبا دیتا ہے، اسی نے اس در پر پہنچا دیا جو جانے کائنات ہے، جو تمام انبیاء اکرام سے افضل ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
ہیں تیرے دن بہار پیتے ہیں جان ہے جان کیا نظر ہجرت کرتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو دشمنان اسلام کو پتہ چلا، کفار مکہ کو، کہ وہ جا رہے ہیں مدینہ پاک کی، تو آپ ان کی تلاش میں نکل پڑے، اور ایسے ایسے لوگ نکل پڑے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، لالچ میں، ایمان کے لالچ میں، کیونکہ ابو جہل نے بہت ہی دولت دینے کا انہیں وعدہ کیا تھا۔ ایسے ایسے لوگ نکل پڑے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی فرما رہے ہیں کہ وہ نکل تو چلے مگر جان ہے جان کیا نظر کیوں دو گردگار پیتے ہیں۔ جب دونوں اللہ کے وہ مقرب بندے، ایک نبی محترم اور ایک سردار الصحابہ، تمام صحابہ کے سردار سیدنا ابوبکر غار میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے ایک ڈر کا اظہار کیا کہ حضور یہ دشمنان مکہ غار کے ارد گرد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ لیں، کیونکہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم اللہ کی امان میں ہیں، تو جان ہے جان کیا نظر دو گردگار پیتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پہ، لاکھوں قدسی خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پیتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پیتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، بائیں راستے نہ جا مسافر سنے، بائیں راستے نہ جا مسافر سنے، مال ہے راہ ہمار پیتے ہیں، مال ہے راہ ہمار پیتے ہیں۔ اور مقطع جس مقطع پر سیدنا
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بیداری کے اندر جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قرآن وار ہوا۔ اب یہ علماء بتائیں گے کہ وہ دیدار کی حالت کیا ہوگی۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار تجھ سے کتنے ہزار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کے ساتھ نعت پڑھنے کی اور اسے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم المکرم استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا محبت اور عشق کے ساتھ استقبال کیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ جہاں ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ترین عبادت نماز کا کئی مقامات پر حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جہاں بھی نماز سے متعلقہ احکام بیان ہوئے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا بلکہ نماز قائم کرو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا اور علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے تمام تر ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس کو قائم کرو۔ ظاہری حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو شرائط ظاہری ضروری ہیں نماز کے کامل ہونے کے لیے ان کو سیکھے سمجھے اور سیکھ کر نماز ادا کرے، اور باطنی حقوق سے مراد یہ ہے کہ کامل طور پر خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر تو اعضاء ایسے ادب سے کھڑا ہوا ہے، دنیا سے کٹ بھی گیا، یہاں آ بھی گیا، اور ادب سے کھڑا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، جھک رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، تو ظاہری اعتبار سے تو یہ بالکل سپردگی والا معاملہ ہے، لیکن اگر باطنی اعتبار سے ذہن کہیں اور ہے تو پھر اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل جس طرح سے ہم اپنے دیگر کاموں میں جہاں ہمارا جسم لگ رہا ہوتا ہے وہاں ہماری توجہ بھی بالکل مرکوز ہوتی ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو جسم لگ رہا ہوتا ہے، آپ باڈی سے اس کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن توجہ کامل نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حادثے کی صورت میں۔ اسی طرح بہنیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو اپنا جسم بھی استعمال کرتی ہیں، لیکن توجہ اگر ذرا ادھر ادھر ہو گئی تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو انسان سے یہی سوال ہے کہ جب تو اپنے ذاتی کاموں کو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جہاں تیرا جسم لگ رہا ہوتا ہے وہاں تیری توجہ بھی کامل طور پر اس عمل کی طرف ہوتی ہے، استغراق کے ساتھ۔ چاہے تو دکان پر بیٹھا ہو
یا اور کوئی کام کر رہا ہو، غرض یہ کہ جو بھی کام کرتا ہے کامل توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یار تمہارا دھیان کدھر ہوتا ہے، ہوش میں ہوتے ہو یا نہیں، نشہ تو کر کے نہیں بیٹھے ہوتے ہو۔ تو اطراف کے لوگ بھی اس کو مایوب سمجھتے ہیں، اور یہ لاپرواہی کرنے والے پر اس پر سختی کی جاتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کامل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کے احسانات کو ہی یاد کر لیں تو توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے جلال کو یاد کر لیں کہ بھئی کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو اس اعتبار سے انسان پر ہیبت طاری ہوتی ہے، اور اس ہیبت کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان سنبھل جاتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ سنجیدہ طبیعت کا اور سخت قسم کا افسر ہو تو اس کے سامنے جانے میں انسان جو ہے وہ پہلے بھائی دیکھ لینا، کوئی ادھر ادھر کی زیادہ بات مت کرنا، اور سنبھل کر، صاحب بہت غصے والے ہیں۔ تو یہ تو عام انسانوں کی حالت ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی جلیل القدر ہے، بڑی عظمت والا ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ کے آداب بہت زیادہ بجا لانے چاہیے۔ لہٰذا جس طرح سے جسم یہاں نماز کے لیے حاضر ہے، اسی طرح سے باطنی اعتبار سے بھی کامل طور پر توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ لہٰذا جہاں میں نے عرض کیا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری تمام تر ضروریات کا خیال رکھا جائے، نماز کی شرائط کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہیں، تاکہ کامل طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچیں، اس کے مطابق ہم عبادت کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ باطنی اعتبار سے بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے آپ کی خدمت میں شرائط نماز کا ذکر کر دیا تھا، وقت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جو ہمارے دروس ہوئے تھے اس میں یہ ساری چیزیں ذکر ہو چکی تھیں۔ تو آج یہ ارادہ ہے کہ فرائض نماز کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، اور اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ ذکر ہو جائیں، تاکہ ہم سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ تو نماز کے 7 فرائض ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ فرض ایک ایسی شے ہوتی ہے جو لازم اور ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بغیر شے کا وجود نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا وضو کے 4 فرائض ہیں، ایک بھی چھوڑ دیں گے تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح نماز کے 7 فرائض ہیں، ایک بھی چھوڑیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ حج کے 2 فرض ہیں، چھوڑ دیں گے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا عبادت کے اندر جو فرائض ہوتے ہیں اسی سے وہ عبادت معرض وجود میں آتی ہے، یعنی بنتی ہے۔ تو اگر کوئی ایک شے بھی چھوڑ دیں گے، اس میں کوتاہی ہوگی، تو پھر وہ عبادت ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ تو اس لیے فرائض کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 7 فرض ہیں۔ تکبیر تحریمہ اب آپ کو یاد ہو جائیں گے اگر آپ نماز کا تصور کریں گے نا کہ میں پہلے کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے میں یہ تکبیر کہتا ہوں تو یہ فرض ہے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا یہ دوسرا فرض ہے، پھر کھڑے کھڑے آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو یہ تیسرا فرض ہو گیا، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ رکوع چوتھا فرض ہے، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ 5واں فرض ہے، پھر آپ نماز مکمل کرنے کے بعد آخری قاعدے میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنے جتنی دیر، تو اتنی دیر بیٹھنا یعنی قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ بیٹھنا فرض ہے اور اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ بیٹھنا فرض ہو گیا، اور پھر اپنے کسی عمل سے نماز سے باہر نکل جانا، تو ہم سلام کر کے باہر نکل جاتے ہیں، ویسے سلام کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سلام تو بات چیت ہے نا، گفتگو ہے، اور کسی کو سلام کریں گے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس نماز سے نکلنے کے لیے پھر یہ سلام، تو اس کو کہتے ہیں خروج بصنعہ، اپنے کسی عمل سے نماز سے باہر نکل جانا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، 3 تو کھڑے کھڑے پورے ہو گئے، یعنی شروع ہوتے ہی پورے ہو گئے۔ اس کے بعد رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بصنعہ۔ اگر یہ نام یاد نہ رہے تو آپ یوں کہتے ہیں کہ اپنے عمل سے جان بوجھ کر نماز سے باہر نکلنے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ تو کوئی بھی عمل کریں گے تو نماز سے باہر ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے سلام کا لفظ بولنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ 7 فرائض ہیں۔ اب ان کی تفصیل، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر آپ کو لگانی ہے،
اور جب ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ قراءت ہو، تسبیح ہو، کچھ بھی پڑھنا ہے نماز کے اندر یا کہیں بھی، تو وہاں اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کان سن لیں۔ لہٰذا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے کان سن لیں۔ اگر اطراف میں کوئی شور وغیرہ ہے اور آپ نے تو اتنی آواز سے کہی کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی، تو بس یہ نماز آپ کی شروع ہو گئی۔ وہ شور کی وجہ سے اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ پر اتنی آواز نکالنا لازم ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کے کان اس آواز کو سن لیتے۔ دوسرا یہ کہ تکبیر تحریمہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، آپ مقتدی ہوتے ہیں، تو اس میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو امام صاحب کے ساتھ بالکل ابتدا میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات جلد بازی میں امام کی تکبیر تحریمہ کے ختم ہونے سے پہلے اپنی تکبیر ختم کر لیتے ہیں۔ اب امام صاحب نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ، وہ اللہ ہی کہا ہے، اور مقتدی پیچھے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، اللہ اکبر، اس نے جلدی سے شروع کر۔ تو اگر امام کی اللہ اکبر کی رے سے پہلے بھی آپ کی اللہ اکبر کی رے ختم ہو گئی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہو۔ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نماز جو ہے اس طرح سے، کیونکہ آپ تو اس کے مقتدی ہو، اس کے پیچھے وہ آپ کا امام ہے اور آپ اس کے پیچھے ہیں، تو اس کی تو شروع نہیں ہوئی تو آپ کی کیسے شروع ہو جائے گی؟ ہاں، اگر آپ اپنی الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی شروع ہو جائے گی، پھر آپ پابند نہیں ہو کسی کے، وہ صحیح ہے۔ لیکن جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ذرا یہ اطمینان کر لیا کریں کہ امام صاحب نے پوری تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے، پھر آپ اپنی تکبیر کہیں۔ اس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، توجہ نہیں رہتی، جلدی سے اللہ اکبر کہہ لیا، ابھی امام صاحب نے اللہ ہی کہا ہے، یا آدھی تکبیر تک پہنچے ہیں، اکبر کی رے ابھی مکمل نہیں ہوئی اور پیچھے مقتدی صاحب نے کہہ کر باندھ لی، لہٰذا اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا ٹھہر جائے، امام صاحب کو اللہ اکبر کہہ لینے دیں، اس کے بعد ہی آپ اپنی تکبیر شروع کرنے کی عادت بنائیں، تو جیسی عادت بن جائے گی آپ پھر غلطی سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی تکبیر میں، ایک آواز کا خیال رکھنا ہے، ایسے دل ہی دل میں بولیں گے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور دوسری چیز کہ امام کے پیچھے ہوں تو خاص اس بات کی رعایت کرنی ہوگی، اس بات کا خیال ضروری ہے کہ آپ امام سے پہلے کہیں آپ کی تکبیر ختم نہ ہو جائے۔ پھر اگلا، یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر اگلا فرض ہے قیام۔ قیام کی تعریف یہ ہے کہ آپ اگر ہاتھوں کو بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، یہ قیام ہے۔ اگر گھٹنوں تھوڑا سا اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو ٹچ کر رہے ہیں تو پھر آپ قیام میں نہیں ہیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ تو یہ قیام کی تعریف آپ کو یاد رکھنی ہے۔ یہ کب کام آئے گی آپ کو؟ ایک تو یہ سیدھا کھڑا ہونا، یہ اعلیٰ درجے کا قیام ہے، اور آپ کب تک قیام میں ہیں؟ آپ اس وقت تک قیام میں ہیں جب تک آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو آپ قیام میں ہیں۔ اب اس مسئلے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جلدی جلدی جب امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، امام صاحب کو آپ نے رکوع میں دیکھا اور آپ جلدی سے شامل ہونے لگے اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ تھوڑا سا ہی جھکے تو اور امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو رکوع ملا یا نہیں ملا؟ تو اب وہیں رک جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہوا، آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اگر آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا، اگرچہ ایک لمحے کے لیے بھی پا لیا، آپ اس کے ساتھ مل گئے تو آپ کا رکوع امام کے ساتھ ہو گیا، وہ رکعت آپ کی پوری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ ابھی گھٹنوں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچے تو اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہیں سے، تو پھر تو یہ تو رکعت آپ کو ملی نہیں ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ رکعت مل گئی، پتہ چلا اس نے پڑھی ہی نہیں اور اس سے 3 پڑھ کے فارغ ہو گئے، امام صاحب نے 4 پڑھی اور وہ سمجھ رہا تھا میری 4 ہو گئی۔ تو اس لیے یہ تعریف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کہاں تک قیام ہے اور کب سے رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب امام صاحب رکوع میں اور آپ کو لگے نا بہت دیر ہو گئی ہے تو پھر جلدی نہ مچائیں، یا تو جلدی آ جائیں۔ پھر بہت زیادہ جلدی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے تو ہمیں اللہ اکبر کہہ کر ایک سبحان اللہ کی مقدار رکنا ہے، اب وہ شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور بعض تو سیدھا اللہ اکبر کہہ کے گئے رکوع میں، جی تو قیام تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ جب قیام نہیں کیا تو
فرض ترک ہو گیا تو یہ رکعت تو آپ کو نہیں ملی اگر آپ امام کے بعد نہیں پڑھے. یہ آپ مطلب اب ڈائریکٹ ہی رکوع میں چلے گئے تو قیام ہی ترک کر دیا. اس لیے جب امام صاحب کو آپ نہیں پاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ایک سبحان اللہ جتنی دیر ٹھہریں گے, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ ملیں گے. آپ کو رکعت مل گئی, امام صاحب مل گئے, بہت اچھی بات ہے. نہیں ملی تو پھر آپ کی یہ رکعت نہیں ہوئی اور آپ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر یہ نماز یہ رکعت پوری کریں گے. تو بعض اوقات ہم اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بالکل سارا الٹ پلٹ معاملہ ہو جاتا ہے, تو سیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو قرات ہم کرتے ہیں اس میں دیکھیں ایک آیت پڑھنا فرض ہوتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا پوری یہ واجب ہے, اور اس کے بعد 3 آیات ملانا یہ واجب ہوتا ہے. 3 چھوٹی آیتیں ہیں, ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, یہ واجب ہوتا ہے. اس سے زیادہ قرات کریں گے تو سنت ہے, اس سے زیادہ کریں گے تو پھر مستحب کے درجے میں ہوتا ہے. نبی کریم نے طویل قرات بھی فرمائی اور مختصر بھی فرمائی ہے. ہر طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. اور حضور نے خاص کر مقتدیوں کا بڑا خیال فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی قرات کو طویل کروں, لیکن پھر وہ جو خاتون میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, پہلے عورتیں بھی آتی تھی نماز پڑھنے, تو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آئی ہوتی ہے, تو اس کا دل وہیں معلق رہتا ہے کہ میرا بچہ رو نہ رہا, تو پھر میرا خیال اس کی طرف جاتا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یعنی حضور مقتدیوں کی رعایت کر کے نماز کو مختصر کیا کرتے تھے. لہٰذا ائمہ کرام کو یہ خیال کرنا چاہیے جو نماز پڑھانے والے ہیں کہ پیچھے ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے, بوڑھے ہوتے ہیں, تو لہٰذا فرض نماز میں کوشش یہ کی جائے کہ اس کو مختصر رکھا جائے تاکہ ہر ایک اطمینان قلب کے ساتھ, حضوری قلب کے ساتھ نماز ادا کر سکے. ورنہ وہ بیچارے کمزوری کی وجہ سے بے قراری میں مبتلا ہوتے ہیں, اور جب بے قراری ہوتی ہے تو توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے اور اس کا سبب امام صاحب بن رہے ہیں. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مختصر نماز فرض, باقی آپ اپنی جب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو جتنا بھی چاہیں طویل کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو جتنی دیر قیام فرض ہوتا ہے اتنی دیر فرض کا حکم لگتا ہے. ایک آیت بھی نہیں پڑھی تو کہیں گے بھائی فرض ترک کر دیا, نماز ہی نہیں ہوئی. جتنی دیر واجب تو سورہ فاتحہ جتنی دیر قیام کرنا اور 3 آیات ملانا اتنی دیر قیام کرنا, یہ واجب کا حکم لگتا ہے کہ یہ قیام واجب ہے. اور اس سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ چونکہ قرات سنت ہے تو قیام بھی سنت ہے. تو جب کوئی شخص ان چیزوں کو ترک کرے گا, ایک آیت بھی نہیں پڑھے گا, تو ہم کہیں گے فرض ترک کر دیا. اور فرض جتنا قیام ترک کر دیا اگر کھڑا ہی نہیں رہا. اگر کسی نے واجب قیام ترک کر دیا تو واجب کا حکم لگے گا, سنت قیام ترک کر دیا تو سنت کا حکم لگے گا. تو اگر فرض قیام ہی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. واجب ترک کیا ہے تو نماز سجدہ سہو کرنا پڑے گا, یا اگر جان بوجھ کے ترک کیا ہے یا سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو دوبارہ لوٹانی پڑے گی نماز. لیکن یہ جتنی بھی دیر آپ قیام کرتے ہیں اس میں آپ چاہے فرض قرات کر رہے ہوں یا واجب قرات کر رہے ہوں یا سنت یا مستحب قرات کر رہے ہوں, پورا قیام فرض ہوتا ہے اور پورے قیام میں فرض کا ثواب ملتا ہے. لیکن کوئی چیز چھوٹتی ہے تو پھر چھوٹنے پر اسی کا حکم لگتا ہے جو ترک کیا جا رہا ہے. فرض ترک ہو رہا ہے تو فرض کے ترک کا حکم لگے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں. واجب ترک ہو رہا ہے تو واجب کے ترک کا حکم لگے گا تو نماز باقی رہے گی, لیکن ایک خامی پیدا ہو جائے گی جس کو سجدہ سہو سے ختم کیا جائے گا. اور اگر سنت ترک ہو رہی ہے تو پھر اس میں ثواب میں کمی ہو جائے گی, اس کا اعادہ لازم نہیں ہوتا. تو یہ حکم اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنی بھی دیر قرات کر رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو فرض ہی کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو قیام میں پھر کون سی نمازیں ایسی ہیں جس میں کھڑا ہونا فرض ہے؟ تمام فرض نمازوں میں, وطر میں اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. یہ نمازیں آپ بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. تمام فرض نمازیں جمعے کو ملا کر جتنی بھی واجب نمازیں ہیں, جیسے وطر واجب ہے اور عید کی نمازیں واجب ہیں, یہ دونوں کھڑے ہو کر پڑھیں گے. اور فجر کی سنتیں بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 طرح کی نمازیں ہیں جس میں قیام فرض ہوتا ہے. اس مسئلے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بھئی اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں قیام فرض نہیں ہے. لہٰذا آپ جان بوجھ کر بھی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی, بلا کراہت ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں, آسان سی بات ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے مشقت زیادہ ہوگی,
مشقت زیادہ ہوگی ثواب زیادہ ملے گا، اور مشقت کم ہوگی تو ثواب کم ملے گا۔ اس کا یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ اگر کوئی تراویح جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو چونکہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ ہی سنت فجر، وہ تو ہے ہی ایک نماز، تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جب یہ ان دو نمازوں میں سے نہیں ہے تو اس میں قیام فرض نہیں ہے۔ جب قیام فرض نہیں ہے تو آپ بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا، اور بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی شخص بلا عذر، اس کو کوئی پریشانی نہیں، وہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اب کوئی دیکھ رہا ہے اور دیکھنے والا اس کو ملامت کر رہا ہے، تو یہ ملامت کرنے والا درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ ملامت کرے، کیونکہ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے، وہ شریعت اجازت شرع کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم بعض اوقات بغیر علم کے نہ ہوتے ہوئے جو ہے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسے نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس کو نیکی پر ابھار رہا ہوں، لیکن ملامت نہیں کر سکتے، سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی اگر کھڑے ہو کر پڑھو گے، طاقت تو دی اللہ نے، کھڑے ہو کر پڑھ لو، ثواب زیادہ مل جائے گا، نیکیاں بڑے کام کی آخرت میں بہت زیادہ کام آئیں گی، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ملامت کرنے کے کیسے آدمی ہو تم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ جتنی شریعت اجازت دیتی ہے اس حد تک ہی کوئی بات کرنی چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو اس سلسلے میں ہم بعض اوقات قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ قیام جو ہے، جو شخص سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب اس پہ قیام فرض نہیں رہتا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنی، اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام کر سکتا ہے، چاہے اللہ اکبر کہنے کی مقدار، اتنی دیر بھی کھڑا رہ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے ان تین طرح کی نمازوں میں، فرض، واجب اور سنت فجر میں، کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگائے، جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہنا فرض ہے، اس کے بعد اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ جائے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس میں تھوڑی دیر بھی قیام کی طاقت ہے اور وہ سجدہ وغیرہ سب کرتا ہے ساری چیزیں، لیکن کھڑا نہیں رہ سکتا، تو بالکل کھڑا نہیں رہ سکتا یا تھوڑی سی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر تھوڑی سی دیر حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی کھڑا رہ سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے لگائے اور پھر بیٹھ جائے، کیونکہ شریعت نے اس فرض کو ساقط کیا تھا عذر کی حالت میں، اور یہاں پر عذر پایا نہیں جا رہا کہ اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا رہے گا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ تک تو کھڑا رہ لیتا ہوں لیکن اس کے بعد مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیٹھ جائے۔ اب پورا قیام کب ساقط ہوگا کہ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، تکلیف ہوتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، کھڑا رہے گا تو قرات ہی نہیں کر سکے گا، تو دوسرا فرض ترک ہو جائے گا، تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے، چکر آ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہے، بیماری، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ جھکتا ہے تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، قبر میں شدید تکلیف ہے، زخم بہتا ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو کسی بھی حالت میں جب سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا تو ایسے شخص سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس پر ضروری نہیں ہے کہ قیام کرے، اب اس کو اجازت ہوتی ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے یا کھڑے کھڑے بھی وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ان دونوں میں بہتر کیا ہے؟ ان دونوں میں بہتر بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا افضل ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل ہوتا ہے آپ کھڑے ہو کر پڑھیں تو آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ تو جیسے آپ نے بعض بھائیوں کو دیکھا ہوگا کہ گھٹنوں میں شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ جھک نہیں سکتے ہیں زیادہ، رکوع وغیرہ کے لیے انہیں بڑی شدید تکلیف، اور اگر زمین پر بیٹھ جائیں تو دوبارہ کھڑے ہونا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، لیکن وہ ویسے کھڑے ہو سکتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں تو وہ کھڑے رہ کر قیام کرتے ہیں، مطلب کھڑے رہتے ہیں، پورا قیام کھڑے رہیں گے، پھر کرسی رکھی ہوگی، رکوع میں جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے کرسی پر، تو ٹھیک ہے، وہ اگر چاہتے ہیں اس طرح، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، اور یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اس طرح سے جتنی دیر کھڑے ہونا چاہیں کھڑے ہو لیں، اور باقی بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو اشارے سے بیٹھ کر، تو کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی اشارے سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات کھڑے رہنے میں طہارت باقی نہیں رہتی، زخم ہے، کھڑے رہیں گے تو بہنا شروع کر دے گا، وضو ٹوٹ جائے گا،
اور جتنی بار بھی ہوگا ایسا ہی ہوگا، تو پھر اس سے قیام ساقط ہو جائے گا۔ یا کھڑے رہنے سے قطرہ آتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھنے سے نہیں آتا، تو اگر اس کو کسی طریقے سے کپڑا وغیرہ باندھ کر روکا جا سکتا ہے تب تو قیام فرض ہی رہے گا، لیکن اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر قیام ساقط ہو جائے گا کہ طہارت ہی زائل ہو رہی ہے، جب کھڑے ہونے سے طہارت ہی ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ قیام ساقط ہو جائے گا اور بیٹھ کر وہ شخص نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ضروری۔ پھر اس کے بعد قرات کا مسئلہ آتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، تو قرات کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حروف تہجی، یہ الف سے لے کر یہ تک جو حروف ہوتے ہیں ان کا اپنے مخرج سے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ مخرج مفعل کے وزن پر ظرف کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تو ہم کہتے ہیں نا مخارج، یہ مخرج کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ تو جس حرف کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہاں سے وہ حرف نکلنا چاہیے۔ تو اگر آپ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر یہ الف بے کی تختی صحیح طرح سے پڑھ لینا تو آپ کے مخارج ٹھیک ہو جائیں گے۔ الف با تا سا، اب یہ سا جو ہے یہ زبان تھوڑی سی باہر نکال کر دانتوں کے نیچے دیں گے، سا سا اور سین اور صاد یہ ہم ایک ہی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سا سین صاد۔ اب اس میں کیا آپ نے فرق کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ سین پڑھ رہے ہیں، صراط الموٹا پڑھنا ہے اور اس طرف زور دینا ہے، صراط 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 صاد 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 صاد۔ اب دیکھیں یہاں پر وزن پڑتا ہے اور ضاد سے یہاں وزن پڑتا ہے۔ تو تھوڑی سی پریکٹس سے آدمی سیکھ سکتا ہے اور زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک کتنی دیر لگتی ہے؟ نماز بہت اہم عبادت ہے، تو جتنے بھی حروف ہیں ان کا اپنے مخرج سے نکلنا پہلی بات۔ اب یہ تا اور طا، اب یہ دونوں تا تا کر لیں گے، صراط المستقیم۔ بھائی تا پڑھ رہے ہو یا طا پڑھ رہے ہو؟ دو نقطے والی تے ہے یا طا ہے؟ یہ آپ کہو گے طا ہے، تو پھر تے والا اور طا والے ساؤنڈ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ You will have to make the difference، آپ کو وہ فرق ظاہر کرنا ہوگا۔ تو قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کو، جس حرف کو جہاں سے نکلنا ہے وہ وہاں سے نکالیں، اور جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی اب زا، زال اور غا، اب اس کے ہم ساروں کے ان الذین، اب لذینہ یہ زے کوئی ہے، لذین ان الذین الذی، اب یہ زبان تھوڑی سی دانتوں کے نیچے لائیں گے تو اس کو ادا کر سکتے ہیں، زال زال زا، اس دونوں میں فرق ہے، جہاز والی آواز زا۔ اب یہ تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ سب ہم یہ قاعدہ پڑھیں گے کیا؟ تو بالکل، اگر کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو وہ دین سیکھتا ہے یا نہیں؟ تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ہم نے ڈیلے کر دیا، اس کو سیکھا نہیں۔ لہٰذا کوئی مشقت والی بات نہیں، کسی قاری صاحب کو پکڑ لیں، ہمارے امام صاحب کو پکڑ لیں، ان سے ریکویسٹ کریں آپ کی مہربانی ہماری ہے، کم سے کم حروف ہجا جو ہے وہ صحیح کروا دیں۔ باقی پھر آپ اس کی رعایت کرتے ہوئے جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ پڑھ لیں، وہ آپ ہر بار پڑھتے ہیں تو چند بار پریکٹس کریں گے تو زبان پہ بیٹھ جائے گا۔ کون سی چیز کس طرح؟ الحمد اور الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں یہ جہاں موٹا پڑھنا ہے، جہاں غنہ کرنا ہے، یہ تحسین کلام کے لیے ہوتا ہے، کلام کو حسین بنانے کے لیے، یہ سب چھوڑ دیں، یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کلام موٹا پڑھنا یہ کلام کو حسین بنانے کے لیے ہے، اگر آپ اللہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، لیکن مخرج میں آپ گڑبڑ کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ 2-4 دن میں کر سکتے ہیں، اور 2 صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو آپ مخارج کے مطابق کر لیں اور پھر ہر نماز میں وہی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کو 2 رکعتوں میں الگ الگ صورت پڑھنی ہوتی ہے، پھر اگلی 2 رکعتوں میں آپ وہی دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے یہ قرات کوئی بہت بگ ڈیل نہیں ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، میں کیسے کروں گا، اس میں میرا اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹو مچ ٹائم، یہ بہت زیادہ وقت میرا لے لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حروف تہجی یہ ہجا پڑھ لیں صحیح طریقے سے، کون سا کہاں سے نکلتا ہے، اور تسبیح بنا لیں نا، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، سا سا سا
یہ نماز کی تسبیحات تھوڑے دنوں کے لیے موقوف کر دیں اور یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ زبان پر چڑھ جائے گا اور بالکل آپ اطمینان قلب کے ساتھ آپ خود غور فرمائیں، میں یہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ اپنے طریقے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں نماز صحیح، اور جب آپ کو یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی مخارج سے، اس کو مخرج سے اپنے مقام سے ادا کریں ورنہ مسائل ہیں، تو جب آپ یہ مسئلہ سنیں گے تو دل میں بے قراری پیدا ہوگی یا نہیں، یار جو میں کر رہا ہوں، یار جو میں اتنے عرصے سے کرتا چلا آیا اس کا کیا، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس کے کہ مزید وقت نکالا جائے اس کو درست کیا جائے۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے صرف نیک لوگوں کی طرف اور سچی توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کی طرف چلنے کی ضرورت۔ ابھی وہ پہنچا نہیں ہے وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ مجھ سے زیادہ سختی سے سوال کرے گا، تمہیں سکھایا بھی تھا، تمہیں موقع بھی دیا تھا، لیکن میرے جیسے سوالات ایک چوکیدار سے کوئی کرے گا؟ اس کی ذہنی سطح، اس کا ماحول، اس کو جو وسائل میسر آئے، اس سے وہ رب العالمین اپنے اس بندے سے اس حساب سے سلوک فرمائے گا۔ تو بہت کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بس وہ یہ مطالبہ کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم میری طرف آؤ۔ تو اس لیے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ کو جو سکھایا جاتا ہے اس کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور آپ کا ایکشن نظر آنا چاہیے کہ واقعی یہ چیز مجھے سکھائی ہے تو اب میں اس کو کر لوں گا، یہ نہیں کہ سنا اور چلو جی ہوتا رہے گا، تو پھر بہت زیادہ وقت نکال دیں گے اور زندگی کے آگے کسی موڑ پر جب احساس ہوگا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ رہ نہیں جاتا انسان کے پاس۔ اس لیے جو چیز سمجھائی جا رہی ہے، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہو، عقل میں بات بھی آتی ہو، تو اس کے مطابق انسان کا ڈھل جانا یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی حضرت عثمان پر بیان کیا، تو حضرت عثمان کی فطرت سلیمہ ایسی تھی، علم کے حصول کے بعد کہ فطرت سلیمہ ایسی تھی کہ ہر گندگی والی چیز سے خود کو بچاتے تھے، اور جب کہا کہ بھئی یہ حق ہے اس کو قبول کرو، تو ہر نقصان کو، کسی بھی نقصان کی پرواہ نہیں کی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، سب رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اس سے کوئی چیز مت خریدنا، ایک آدمی کا چلتا وہ کاروبار ہو وہ رسک لے گا اس کا، لیکن حضرت عثمان نے جب جان لیا کہ یہ حق ہے تو چاہے کتنا ہی لاس ہو گیا اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ہماری سب سے پہلے ذہنیت اور سوچ اور فکر یہ بن جانی چاہیے کہ حق بتایا جا رہا ہے اس کو دل سے تسلیم کریں، اور جو اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہے اس کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ آپ سے آج کے دور میں کوئی ہجرت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، کوئی جان دینے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، کوئی اسلام کے لیے ساری رقم اپنی خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہے، بس احکام الہی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنا کر لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے، کافروں کے سامنے اسلام کی ایک بہترین شکل پیش کرو کہ یہ ہوتا ہے مسلمان، سچائی کی، دیانت کی، عدالت کی، امانت کی۔ آپ کہیں گے بھئی کون سن رہا ہے، سبھی تو کرپشن میں لگے ہوئے ہیں، آپ سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ایک بندہ تو ٹھیک ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور معاشرے کو اپنے ضرر سے محفوظ کر لیا۔ خود تو کسی کو ظلم کا نشانہ نہیں بنائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، تو ایک آدمی بھی ٹھیک ہو جائے تو معاشرے پر کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنے کی تربیت دے گا یا نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ تو اس کے ایفیکٹس آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سارا کام کر کے دکھایا نا، اطراف میں کون تھا؟ صرف حضور کی ایک ذات تھی، لیکن زبردست ہمت، زبردست اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ اور توکل، اور کردار اتنا بہترین کہ اس کردار کی کافر بھی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے صادق ہے، امین ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے تو اس کو اہمیت دے، اور اگلے لمحے میں ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ اب مجھے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو اب آپ سے اس وقت کا تقاضا ہے کہ آپ امام صاحب سے رابطہ کریں اور کم سے کم حروف تہجی کو ٹھیک کر لیں، اور اس میں پھر حروف تہجی کی پریکٹس سورہ فاتحہ میں اور سورہ عصر اور سورہ اخلاص، یہ تین میں آپ اس کو بار بار حروف تہجی کے حساب سے پڑھتے رہیں، زبان پہ چڑھ جائے گا، آپ کی نماز ٹھیک ہوگی۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے پورا قرآن آپ جو ہے وہ جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں ساری کی ساری مخرج کے حساب سے فوراً ہی کر لو، لیکن نماز جتنی چیز تو آپ فوراً کر ہی لو تاکہ آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے کہ بالکل جو مجھے بتایا گیا ہے قرات کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ اور مزید یہ کہ جب آپ مخرج کی رعایت کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی کچھ پڑھنے کا کہا جائے گا تو اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے کان سنیں، لہذا قرات جو ہے وہ آپ اتنی آواز سے کریں گے کہ آپ کے کان سن لیں، آواز ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ سانس لیں گے تو اس وقت آپ آواز نہیں نکال سکیں گے، تو اتنی دیر سانس لینے کی دیر آپ نے قرات نہیں کرنی ہے، بس آواز کو بنیاد بنائیں کہ ہر کلمے کی آواز مجھ تک پہنچنی چاہیے، اتنا بھی نہ ہو کہ برابر والا ہی ڈسٹرب ہو جائے، وہ اپنی نماز بھول جائے، آپ اتنی دیر سے اتنی تیز پڑھ رہے ہوں، لیکن اتنا کہ آپ خود سن سکیں، اتنی آواز ضروری ہے۔ تو قرات میں دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ مخارج کا دھیان رکھنا ہے جو ہر جہاں سے نکلنا چاہیے وہ، اور دوسری چیز اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سماعت کریں، تو یہ آپ کی قرات کا تقاضا پورا ہو گیا۔ پھر کس نماز میں قرات کرنی ہے؟ وہ فرض کی ہر پہلی 2 رکعت میں قرات فرض ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں ہر رکعت میں قرات فرض ہوتی ہے، لہٰذا 4 رکعتیں نماز امام صاحب پڑھ رہے ہیں ظہر کی، تو وہ کتنی رکعت میں قرات ان پر فرض ہے؟ پہلی 2 میں، اور دوسری 2 کا کیا حکم ہے؟ دوسری 2 کا حکم یہ ہے کہ آپ 3 بار سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لیں، یا آپ اگر قرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ فقط سورہ فاتحہ پڑھ کر قرات کر لیں۔ بعض اوقات امام صاحب ظہر کی تیسری رکعت میں جلدی رکوع کر دیتے ہیں، تو پیچھے سے یار سورہ فاتحہ اتنی دیر میں پڑھ لی انہوں نے، تو وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر رہے ہوتے۔ تو جب ان کو ایک عالم نے ایک جگہ نماز پڑھائی تو پیچھے سے بیچارے بابا جی، علم تو ہوتا نہیں ہے، وہ کہا کہ اتنی دیر میں تو کوئی چیمپئن بھی نہیں پڑھ سکتا سورہ فاتحہ، آپ نے کیسے پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، 3 سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ قیام کرنا فرض ہوتا ہے، اور میں نے وہ کیا۔ تو یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ کہ یہ مسئلہ ہے، آپ جا کے پتہ کریں۔ پھر وہ 2 4 5 جگہ پر بیچارے بابا جی پوچھ کر آئے، اور پھر جب ان کو یہی مسئلہ معلوم ہوا تو پھر تسلی ہوئی، پھر آ کے معذرت کی کہ حضرت میں معذرت کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو پتہ نہیں تھا تو آپ پوچھیں یا ڈائریکٹ اعتراض کریں؟ تو رویہ یہ ہونا چاہیے کہ پوچھا کریں، پوچھ کر چیز کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بہرحال آپ یہیں تک رکھتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو جو تکبیر تحریمہ کی 2 چیزیں بتائیں وہ کیا تھی کہ تکبیر تحریمہ میں آواز کا خیال رکھنا ہے، اور امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کو پوری تکبیر کہنے دیں۔ اللہ اکبر کی ان کی اللہ اکبر کی رے سے پہلے آپ کی رے نکل گئی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی، لہٰذا امام صاحب کو پوری تکبیر کہنے دیں۔ پھر قیام کے بارے میں آپ کو بتا دیا، قیام کس کو کہتے ہیں، اور قیام کون کون سی نماز میں فرض ہوتا ہے، اور قیام کب ساقط ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بھی قیام کر سکتے ہیں تو اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے، اس کے بعد آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی نماز میں قیام فرض ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دیا، فرض نماز میں، واجب نماز میں، اور سنت فجر میں۔ اس میں فرض ہے بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں ہوگی، عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس کو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے رہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر قیام کے بعد قرات کی باری آ گئی۔ 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، مخرج، جہاں سے حرف نکلنا چاہیے وہاں سے نکلے، اور دوسرا اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سنیں۔ اور اس سلسلے میں جو آپ کو گزارش کی ہے وہ ضرور آپ اپنی سی کوشش کر لیں، تھوڑے دن کی بات ہے، حروف تہجی ٹھیک ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ امام صاحب سے پڑھنا سیکھ لیں، اور سورہ کوثر اور سورہ اخلاص جب آپ نے یہ وہ مخارج وہاں لگانا شروع کر دیے، زبان پہ چڑھ جائے گا، چند دن کریں گے بالکل، پھر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ بار بار انہی صورتوں کو دہرائیں گے تو بالکل اطمینان قلب کے ساتھ کہ جیسا شریعت مجھ سے تقاضا کر رہی ہے میں نے سیکھ کر یہ عمل کیا ہے۔ تو بتائیے اس میں اور پہلے والی نماز میں آپ کو فرق محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اطمینان قلب ہوگا نا، تو اس لیے اس اطمینان قلب کے ساتھ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، درگزر فرمانے والا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی سی کوشش کر چکا ہے، پھر انسان تو خطا کار ہے، اس سے عدم توجہی ہو جاتی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر ڈالنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔